بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الیکٹرولکس یا ڈومیسٹک الیکٹرولکس ریفریجریشن سسٹم یا 3 فلوئڈز ایبزارپشن سسٹم ہم ڈیٹیل میں کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے میں اس کی ایڈوانٹیجز کی طرف آتا ہوں۔ اس سسٹم کا جو پہلا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس سسٹم میں پمپ کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو کمپریسر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اسی وجہ سے پمپ کو چلانا یا کمپریسر کو چلانے کے لیے آپ کو زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، پلس یہ جو پارٹس ہے یہ نائزی پارٹس ہے، تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ نائز لیس بن جاتا ہے جب آپ پمپ یا کمپریسر کو یوز کریں گے۔ So the first advantage is that no pump or compressor is required۔ اچھا، پھر اس کے جو پارٹس ہے یہ سیمپل ہے، تو کوئی میکینیکل ٹربل نہیں ہے، میکینیکل پارٹس کا ایشو نہیں ہے، تو جو اس کی مینٹیننس کاسٹ ہوگی وہ لو ہوگی۔ So the second advantage is that no mechanical troubles, therefore maintenance cost is low۔ اچھا، پھر اس میں میکینیکل پارٹس نہیں ہے، پمپ نہیں ہے، کمپریسر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں لوبریکیشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، نہ اس میں کوئی ویئر اینڈ ٹیئر آتا ہے۔ تو دی تھرڈ ایڈوانٹیج از دیٹ نو لوبریکیشن پرابلم، سو نو ویئر اینڈ ٹیئر، جبکہ وی سی سائیکل یا دوسرے جو سسٹم ہے تو جہاں پہ کمپریسر یوز ہوتا ہے تو کمپریسر کے لیے لوبریکیشن کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، پھر یہ جو سسٹم ہے یہ کمپلیٹلی لیک پروف ہے، تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ایمونیا یا ہائیڈروجن گیس یا واٹر اس سے لیک ہو جائے۔ سو دی فورتھ ایڈوانٹیج از دیٹ اٹ از کمپلیٹلی لیک پروف سسٹم۔ اچھا، پھر جس طرح میں نے ڈسکس کر دیا کہ پمپ نہیں ہے، کمپریسر نہیں ہے، کوئی میکینیکل ٹربل نہیں ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے اٹ از نائز لیس۔ تو یہ بھی اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو یہ جو سسٹم ہے یہ نائز لیس ہوگا تو شور نہیں ہوگا، تو آرام سے یہ سارا سسٹم چلے گا۔ اچھا، پھر یہاں پہ کمپریسر نہیں ہے، پمپ نہیں ہے، پریشرز کا کوئی چکر نہیں ہے کہ پریشر انکریز یا پریشر ڈیکریز یا پریشر ان بیلنسنگ۔ سو جب پریشر ان بیلنسنگ کا کوئی ایشو نہیں ہے تو کوئی وال یہاں پہ نہیں ہے کہ جس سے ہم پریشر کو کم یا زیادہ کر لیں، تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ نو چانس آف پریشر ان بیلنسنگ اینڈ نو نیڈ آف والز، کہ یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پریشر بڑھ گیا یا پریشر بہت زیادہ کم ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو والز، پریشر ریڈیوسنگ والز یا ان چیزوں کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ So the sixth advantage is that no chance of pressure unbalancing and no need of pressure walls۔ اچھا، پھر اس سسٹم کی ان پٹ کے لیے آپ کوئی بھی تھرمل انرجی کو یوز کر سکتے ہیں، آپ سٹیم کو یوز کر سکتے ہیں، انجن سے جو سٹیم آپ کو ایگزاسٹ فارم میں ملتا ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں، ٹربائن سے جو سٹیم ایجیکٹ ہوتی ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ایون آپ سولر انرجی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی تھرمل انرجی کا کوئی بھی سورس ہو تو وہ آپ اس سسٹم کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ زیادہ پاور کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ کو اسمال اماؤنٹ آف سٹیم چاہیے یا جو ہیٹ وہ چاہیے۔ So the seventh advantage is that the system may be designed to use any available source of thermal energy, process steam exhaust from engines or turbines, solar energy etc۔ اور لاسٹ جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے وہ سمپل ہے، سمپلی آپ ہیٹ کے ذریعے سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہیٹ جو ہے اگر آپ ریموو کریں گے تو آپ کا سسٹم سٹاپ ہو جائے گا، پھر آپ ہیٹ دیں گے تو آپ کا سسٹم سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سمپل کنٹرول ہے کہ آپ ہیٹ ان پٹ کی وجہ سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ So the eighth advantage is that its control is easy۔ You can control it simply by controlling the heat input۔ اب میں اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، ڈس ایڈوانٹیجز آف الیکٹرولکس ریفریجریٹر، تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پہلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس کی سی او پی بہت زیادہ کم ہے، تو ایز کمپیئر ٹو ادر سسٹمز اٹس سی او پی از ویری لو۔ The first disadvantage is that the COP of this system is very low۔
اچھا دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کنسٹرکشن اور اس کی ورکنگ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. سو سیکنڈ ڈس ایڈوانٹیج مور کمپلیکیٹڈ ان کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ. اور پھر جو تھرڈ ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی خرابی آ جائے تو آپ اس کو ریپیئر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو یہ ریپلیس کرنا پڑے گا. So the major disadvantage of this type of refrigerator is that if it is spoiled once, it cannot be repaired, and then we need to replace it fully. So the third disadvantage is that if this system is spoiled once, it cannot be repaired and has to be replaced fully. تو یہ ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے. سملرلی سی او پی اس کی بہت کم ہے، یہ ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو انڈسٹریل پرپس کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ الیکٹرو لکس ریفریجریٹر سسٹم کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز تھی.